کیونکہ پانی خشکی کے 2/3 حصے سے بھی زیادہ ہے، اس لیے اگر وہ سارے کا سارا پانی جو کہ اوپر جاتا ہے نیچے آ جائے تو پوری کی پوری زمین ڈوب جائے۔ لیکن حادثے نے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ چند فیصد پانی تو بارش کی صورت میں بغیر زمین سے سیراب کیا کرے اور باقی اوپر صاف ہو کر برف کی صورت میں نیچے آ جائے۔ ان میں سے بھی کچھ حصہ تو پگھل جایا کرے اور باقی گلیشیئر کی صورت میں محفوظ ہو جائے۔ یعنی اتنی زیادہ کمال کے حادثے ہیں جو کہ مسلسل ایک دوسرے سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ اب ایک سوال اٹھے گا یہاں پر کہ سمندر کا پانی آخر کھارا ہی کیوں ہے؟ اگر یہی صاف ہوتا تو زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے مزید حادثات کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اگر سمندر کا پانی کھارا نہ ہوتا تو وہ کروڑوں آبی مخلوقات ہی نہ ہوتی جو صرف کھارے پانی میں زندہ رہ سکتی ہیں، اور ان کی موجودگی انسان سمیت زندگی کی دیگر شکلوں کے لیے بھی نہایت ہی ضروری ہے۔ اب اگر ذرا آپ غور کریں کہ کس قدر کمال کے حادثے ہیں جو مسلسل ایک دوسرے سے مل کر چل رہے ہیں، اور ایسا کوئی نیا حادثہ بھی نہیں ہوتا جو کہ مسلسل اس تسلسل سے چلنے والے حادثات کا وہ تسلسل اور فریکوینسی توڑ دے، جو اگر ذرا سے بھی بدل جائیں تو زمین پر وہ ہر قسم کی زندگی کا آخری دن ہو۔ اب ذرا حادثے کا ایک اور کرشمہ دیکھیں کہ زندگی جو کہ حادثاتی طور پر زمین پر آئی تھی، یہاں پر پانی جو کہ حادثاتی طور پر یہاں آیا تھا، اس میں ایک خصوصیت ہے کہ جب وہ جم جائے تو نیچے کے بجائے سمندر کے اوپر اس کی سطح پر آ جاتا ہے۔ یعنی جو برف گلیشیئر کی صورت میں محفوظ ہوا وہ تو زندگی بچا ہی رہا ہے، باقی جو برف سمندر پہ گری وہ بھی ڈوبنے کے بجائے سمندر کی سطح پر ہی رہتی ہے۔ یہ سطح سردیوں میں موٹی ہو جاتی ہے اور باہر کی شدید سردی کو پانی کے اندر جانے نہیں دیتی، جہاں وہ آبی مخلوقات زندہ ہی نہ رہیں اگر پانی ایک خاص حد سے زیادہ ٹھنڈا ہو جائے۔ کس قدر کمال کے حادثے ہیں! یعنی ایسا کوئی نیا حادثہ بھی نہیں ہو رہا جو کہ ان تمام حادثے کی وہ فریکوینسی توڑ دے، جو اگر ذرا سے بدل جائے تو یہاں پر زندگی ممکن نہ ہو۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ زندگی جو کہ حادثاتی طور پر زمین پر آئی تھی، یہاں حادثے پر حادثہ یہ ہوا کہ پانی جو کہ حادثاتی طور پر اس زمین پر آیا تھا اسے ایسے کسی حادثے سے بچانے کا انتظام بھی حادثاتی طور پر ہی موجود تھا۔ اب ذرا غور کریں کہ ہماری بات زمین سے پانی کے اوپر جانے اور وہاں سے پانی کے واپس لوٹ آنے سے شروع ہوئی تھی، اور جس دن کی بات آج میں تجھ سے کرنے آیا ہوں اس کا بھیجنے والا قرآن میں صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ ہم نے آسمان میں صفت رکھی کہ وہ واپس کرنے والا ہے۔ وہ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ہمارے دل میں یہی طے ہوا تھا نا کہ تم بیچ میں نہیں بولو گے، جو سوال ہوگا آخر میں پوچھو گے۔ سوری رہا نہیں گیا، کیونکہ سرپرائزنگ ہے کہ بقول تمہارے کے آسمان کو لوٹانے والا کہا گیا ہے۔ تو اس سے ہماری جو تو واضح ہے، ڈسکشن سے ہمارے واضح ہے کہ اوزون میں لوٹانے والا صرف نہ ہوتا تو زمین پہ زندگی پیدا ہی نہ ہوتا۔ یہ دیکھو قرآن مجید کی سورہ طارق کی آیت نمبر 11، یہاں پہ لفظ الرجع، اس کے مطلب ہے واپس کرنے والا، لوٹانے والا، پلٹانے والا۔ ٹھیک ہے، اب تک تو تم اپنا کیس صحیح اور ٹھیک طریقے سے آپ پیش کر رہے تھے، آگے دیکھتے ہیں۔ لیکن اب تم بیچ میں نہیں بولو گے، جو سوال ہو آخر میں پوچھنا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا، میں 20 منٹ کا میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ ہم پانی پر مزید بھی بات کر سکتے ہیں، اور میں تمہیں قرآن مجید میں پانی اور خشکی کا وہ تناسب بھی بتا سکتا ہوں جو کہ آج اس وقت موجود ہے، لیکن چونکہ اب تم نے ردم توڑ ہی دیا ہے تو کیوں نہ ہم اس ابتدائی حادثے کی طرف جائیں جس نے یہ کائنات تشکیل دی۔ میں تو اپنے ہی بارے میں جاننا چاہتا تھا کیونکہ میں یہاں کیوں ہوں، لیکن اگر آپ پیچھے جانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ذرا سا مجھے ان آیات کے لفظوں کی تشریح کے جو تصویر ہے مجھے لینے دو۔ ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا موبائل فون جدید ترین ہے؟ بس چند مہینے پرانی ہے لیکن جدید ترین کے قریب ہے۔ اس کا کیمرہ کتنے میگا پکسل کا ہے؟ 12 میگا پکسل کا ہے۔ کیا تم جانتے ہو جو حادثہ تم اور تم جیسے کروڑوں انسانوں کی تخلیق کا باعث بنا وہ اتنا شاندار تھا کہ اس نے تمہاری آنکھوں میں 576 میگا پکسلز کے 2 کیمرے بھی نصب کر دیے ہیں۔ یہ کیمرے جو تصاویر کھینچ کر تمہارے دماغ کی طرف بھیجتے ہیں وہ اتنے کم وقت میں ان میں موجود 1,07,00,000 رنگ اور دیگر چیزوں کو شناخت کر سکتا ہے جو کہ 1 سیکنڈ سے بھی اتنا کم ہے کہ ہم اسے ناپ کر نہیں سکتے۔ اسی حادثے نے تمہارے جسم کے اندر 12 ایسے پیچیدہ ترین نظام تشکیل دے دیے ہیں جن کے تمام جزیات تم آج تک نہیں جانتا، اور حادثاتی طور پر ہی یہ سب مل کر بھی کام کرتے ہیں۔ لیکن ہم تمہاری بات بعد میں کریں گے، پہلے ہم اس ابتدائی حادثے کی طرف جاتے ہیں